بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا اگلا ٹاپک ہے کڈنیپنگ اینڈ ایبڈکشن. ویسے تو اس میں 360 سے 363 تک بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو 359 سے 365B تک پڑھیں تاکہ اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ جائے اچھے سے. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کریں. 359 میں ورڈ لکھا ہوا ہے کڈنیپنگ. اچھا، اس کو نا آپ نے کڈ سے یاد کرنا ہے. کڈنیپنگ از آف ٹو کائنڈس: کڈنیپنگ فرام پاکستان اینڈ کڈنیپنگ فرام لافل گارڈینشپ. 359 میں صرف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دو قسم کی ہوگی جس کو آپ کڈنیپنگ کہتے ہیں. ایک تو فرام پاکستان آپ کسی کو کڈنیپ کر رہے ہیں، دوسرا کسی جائز کسٹڈی میں کوئی ایک مائنر ہے یا انسین ہے، جو بھی ہے وہ کسی گارڈین کے پاس ہے، obviously آپ اس کو اس کی گارڈین شپ سے نکال رہے ہیں. 360 کڈنیپنگ فرام پاکستان. whoever conveys a person، جو کوئی بھی کسی شخص کو لے جاتا ہے بیونڈ دا لمٹس آف پاکستان، پاکستان کی حدود سے باہر. کیسے؟ وداؤٹ دا کانسنٹ آف دیٹ پرسن، یا تو اس شخص کی مرضی کے بغیر، اور آف سم پرسن لیگلی آتھورائزڈ ٹو کانسنٹ آن بہاف آف دیٹ پرسن، یا کسی ایسے شخص کی رضامندی کے بغیر اسے پاکستان سے باہر لے جاتا ہے جو کہ آتھورائزڈ ہے قانونی طور پر اس کی کسٹڈی رکھنے کا. اس شخص نے کیا یہ کہ از سیڈ ٹو کڈنیپ دیٹ پرسن فرام پاکستان. کہا یہ جائے گا کہ اس شخص نے اسے پاکستان سے کڈنیپ کیا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ دوسری چیز کڈنیپنگ فرام لافل گارڈینشپ. whoever takes or entices any minor under 14 years of age if a male. اگر کوئی کسی ایسے شخص کو جو مائنر ہے اس کو ورغلاتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، یا لے جاتا ہے بغیر بہلائے پھسلائے، کس شخص کو؟ جو کہ مائنر ہے، 14 سال سے کم ہے اگر وہ میل ہے، اور انڈر 16 ایئرز آف ایج اف اے فیمیل، یا اگر وہ فیمیل ہے تو اگر وہ 16 ایئرز سے کم ہے، 16 سال سے اگر کم کی بچی ہے، اور اینی پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ، مخبوط الحواس، اس بندے کا دماغ نہیں ہے ٹھیک. یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. کہاں سے لے جاتا ہے؟ آؤٹ آف دا کیپنگ آف دا لافل گارڈین آف سچ مائنر اور پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ. اس بچے یا اس بندے جو کہ انساؤنڈ مائنڈ ہے اس کے گارڈین کی کسٹڈی سے نکال لے جاتا ہے وداؤٹ دا کانسنٹ آف سچ گارڈین. اس گارڈین کی مرضی کے، رضامندی کے بغیر از سیڈ ٹو کڈنیپ سچ مائنر اور پرسن فرام لافل گارڈین شپ. تو کہا یہ جائے گا کہ اس نے اسے کڈنیپ کیا. کہاں سے؟ فرام لافل گارڈین شپ سے. ٹھیک، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ Explanation: the words lawful guardian in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person. کسی شخص کو جائز طور پر، قانونی طور پر اگر کسی بچے کی کسٹڈی اس کے حوالے کی گئی تھی تو اس کو lawful guardian ہی کہا جائے گا. ٹھیک، لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ضرور ہے. The section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child. ایک بچہ ہے، ایک خاتون کا بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے، اور ایک میل ایسا ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے. یہ بچہ اس کو لگتا ہے کہ اسی کا جائز بچہ ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس کا لافل گارڈین سمجھتا ہے. تو گڈ فیتھ ہو گیا اس بیچارے کا.
or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child. یا کسی بھی حوالے سے کوئی شخص ہے اس کو یہ لگتا ہے گڈ فیتھ میں پوری نیت اچھی نیت پورے درست ذہن کے ساتھ اس کو یہ لگتا ہے کہ یار مجھے رائٹ ہے اس بچے کی نگہداشت اس کی گارڈین شپ کرنے کا, تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. کیوں؟ گڈ فیتھ ہے بیچارہ, اس پر اس بچے کو کہیں لانے لے جانے پر اس پر یہ پرچہ نہیں دے دیں گے آپ. unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. جیسا کہ آج کل خبریں چل رہی ہیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ یہ کڈنیپنگ کسی غلط مقصد کے لیے, کسی ناجائز غیر قانونی مقصد کے لیے نہ کر رہا ہو, تو پھر وہ کڈنیپنگ میں ہی آئے گا. اگر نہیں کر رہا تو پھر ٹھیک ہے, کوئی نہیں, اگر گڈ فیتھ میں ہے تو ٹھیک, اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز آف دا کیس. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. 362 میں ہے abduction. whoever by force compels, زور بازو سے کسی کو مجبور کرتا ہے, یہ اغوا کار ہیں بیسیکلی, یہ وہ اغوا کار ہیں ٹھیک. اور بائی اینی ڈیسیٹفل مینز, یا دھوکہ دہی کا کوئی عمل کر کے انڈیوسز کسی کو ورغلاتا ہے, بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے اینی پرسن ٹو گو فرام اینی پلیس, کہ وہ فلاں جگہ سے چلے اس کے ساتھ, از سیڈ ٹو abduct دیٹ پرسن. تو اس کو ایبڈکشن کہا جائے گا, جس کو عام طور پر اغوا آپ کہتے ہیں, عام فہم میں وہ یہ ہے. اب 363 punishment for kidnapping. whoever kidnaps any person from Pakistan or from lawful guardianship, جو اوپر آپ نے دو پڑھی تھیں, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, 7 سال تک کی قید, and shall also be liable to fine, جرمانہ بھی لگایا جائے گا. 364 کڈنیپنگ اور abducting in order to murder. اب یہ دونوں کام یا کڈنیپ کیا یا abduct کیا, کس لیے کہ اس کو جان سے مار دیں. whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered, تاکہ اسے مار دیا جائے. کسی نے اس کو اغوا اس مقصد کے تحت کیا کہ اس کو مار ڈالا جائے گا, اور may be so disposed of as to be put in danger of being murdered, یا اتنے خطرناک حالات میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس کا خون ہو جائے. shall, تو ایسے شخص کی سزا ہوگی shall be punished with imprisonment for life, عمر قید, اور rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years, یا 10 سال تک کی قید با مشقت, and shall also be liable to fine, اور اسے فائن بھی لگایا جائے گا. ٹھیک, یہاں تک سمجھ آ گئی, بالکل کلیئر ہو گئی بات. 364A کڈنیپنگ اور abducting a person. اب یہ اس میں نا گڑ پڑ رہا ہے, جیسے جیسے گڑ ڈال رہے ہیں ہم میٹھا ہو رہا ہے. کڈنیپنگ اور abducting a person under the age of 14. اب وہ جو شخص ہے whoever kidnaps or abducts any person under the age of 14 in order that such person may be murdered or subject to grievous hurt. 14 سال سے کم کا ایک بچہ ہے, کسی نے اس کو کڈنیپ یا abduct کیا ہے اس وجہ سے کہ اسے مار دے یا مار دیا جائے, اور سلیوری غلام بنا لیا جائے, اور ٹو دا لسٹ آف اینی پرسن, یا کسی شخص کی ہوس کا نشانہ بنا دیا جائے, اور may be so disposed of as to be put in danger of being murdered or subject to grievous hurt or slavery or to the lust of any person. یا ڈائریکٹلی نہ ڈالا جائے, لیکن بہرحال ایسے حالات تو ہو گئے نا کہ اس کے ساتھ یہ سارے کام ہو سکتے ہوں. shall be, ایسے شخص کی سزا shall be punished with death, اس شخص کی سزائے موت ہونی چاہیے, اور with imprisonment for life, یا کم از کم عمر قید, اور with rigorous imprisonment for a term which may extend to 14 years, یا اس سے بھی کم از کم 14 سال تک کی سزا تو اسے ضرور دیں, and shall not be less than 7 years, جو کہ 7 سال سے کم ہرگز نہ ہو. یہ اتنا گھنونا مجرم ہے. 365 kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person. اس کو لپیٹ کر کہیں رکھ لیں, ہم چھپا لیں.
whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully, کہ اس کو رازداری کے ساتھ اور غلط طریقے سے کنفائن کر لیا جائے, اس کو قید کر لیا جائے, ایسے شخص کی سزا shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 7 سال تک کی قید ہوگی اس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی لگایا جائے گا. ٹھیک, یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. 365A, kidnapping or abducting for extorting property, valuable security, etc. Whoever kidnaps or abducts any person for the purpose of extorting from the person kidnapped or abducted or from any person interested in that person. یہ جو لوگوں کے بچے اغوا کر لیتے ہیں حرام خور, ان کو kidnaps or abducts for the purpose of extorting from the person kidnapped or abducted, کہ اس شخص کے سے یا تو کوئی پیسے لیے جائیں, کوئی پراپرٹی لی جائے, یا اس شخص میں جو انٹرسٹڈ ہو, اس کا والد ہے, اس کا کوئی بھی جو ہے وہ بندہ ہے, in the person kidnapped or abducted, any property, اس سے کوئی پراپرٹی لی جائے, whether movable, وہ چاہے موویبل ہو یا immovable ہو, کسی بھی قسم کی پراپرٹی اس سے لینا مقصود ہو اس اغوا کے پیچھے. یہ ہے وہ اغوا برائے تاوان بیسیکلی. اور ویلیوبل سیکیورٹی لی جائے یا کوئی اس سے, اور ٹو کمپیل اینی پرسن ٹو کمپلائی ود اینی ادر ڈیمانڈ, یا کوئی بھی ڈیمانڈ اس سے پوری کروا لی جائے, ویدر ان کیش اور ادروائز, چاہے وہ کیش کی صورت میں ہو ڈیمانڈ یا کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہو, فار obtaining ریلیز آف دا پرسن کڈنیپڈ. ہاں بھائی یہ ہماری ڈیمانڈ پوری کر, تب ہم تیرا یہ بچہ یا بندہ یا کوئی بھی ہے اس کو چھوڑیں گے. اور abducted, ایسے شخص کی سزا shall be punished with death, سزائے موت ہوگی, اور imprisonment for life, یا تا عمر قید ہوگی کم از کم, and shall also be liable to forfeiture of property, اور اس کی ساری پراپرٹی بھی ضبط کر لی جائے گی. ٹھیک. 365B, کڈنیپنگ, یہاں تک کلیئر ہو رہی ہیں باتیں. 365B, کڈنیپنگ, abducting اور inducting woman to compel marriage, کسی خاتون کو اس نیت سے اغوا کر لینا کہ آپ اس کو مجبور کریں کہ آپ سے شادی کریں. Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled, کوئی کسی خاتون کو اغوا کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اسے مجبور کرے, اور knowing it to be likely that she will be compelled, یا یہ جانتا ہو کہ وہ اسے جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں اس کو مجبور کیا جائے گا, کس چیز کے لیے, to marry any person against her will, کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کی رضامندی نہیں ہے, اور in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, یا پھر کسی ایسی جگہ پر کسی ایسی نیت سے آپ اسے اغوا کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس کے ساتھ ناجائز جو ہے وہ انٹرکورس کے حوالے سے چیزیں کی جا سکیں, اور knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, کہ اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے بیچاری کو جہاں پہ آپ اسے لے کر جا رہے ہیں. ایسا کام کرنے والا shall be punished with imprisonment for life, عمر قید, and shall also be liable to fine, اور اسے جرمانہ بھی کیا جائے گا. And whoever by means of criminal intimidation as defined in this code, جو کوئی اس کو خوف میں مبتلا کر کے دھمکیاں دے رہا ہے, میں تجھے جان سے مار دوں گا, اور of abuse of authority or any other method of compulsion, مجبور کرنے کی کوئی بھی اگر میڈیم اس کے ساتھ یوز کر رہا ہے, induces any woman to go from any place with intent that she may be, وہ اس خاتون کو کسی بھی جگہ سے چلنے کے لیے مجبور کرتا ہے, اور knowing that it is likely that she will be forced, یا اس کو پتا ہے کہ وہ جہاں لے جا رہا ہے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے, اور seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable as aforesaid, اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو اوپر بتائی گئی ہے. ٹھیک, یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. یہ تھا آپ کا ٹاپک کڈنیپنگ اینڈ ایبڈکشن والا. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی.
باقی انشاءاللہ پھر. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.